اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 42 ہے، جس کا نام ہے جنات سے ملاقات۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں رؤوف رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ طائف کے اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے۔ یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد گھر تک تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے حجون کے نام پر مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کسی وقت حجون آئیں گے۔ حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا، اس سے باہر مت نکلنا۔ اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے آنے تک تم اس جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کے بیٹھ کے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے۔ یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دے، لیکن پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے، وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواری کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھ میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ اس پر گوشت ہو جائے گا، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.